اب میں گزارش کرتا ہوں معروف صحافی، دانشور، ادیب، محقق فروخ سہیل گوئندی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. استقبال کیجیے. پیارے بچوں، صدر محفل جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ اور دانشور دوستوں، السلام علیکم. خوشی یہ ہے کہ بچوں میں بچیاں ہی ہیں، بچے نہیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں مردوں کا پاکستان لگتا ہے فیل ہو گیا، خواتین کا پاکستان کامیاب ہوگا. میرا جسٹس جاوید اقبال صاحب سے پہلا تعارف اس وقت تھا جب میں بہت چھوٹا تھا، آپ سب سے شاید چھوٹا ہوں گا، 1970 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل انہوں نے الیکشن لڑا. میں چونکہ بھٹو کا بڑا حمایتی تھا اور میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ علامہ اقبال کا بیٹا بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا ہے. کیا زمانہ تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو ان کا سب سے بڑا فخر یہ ہوتا تھا کہ میں نے فرزند اقبال کو شکست دی، اور دونوں بڑے دوست تھے. میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا پی ٹی وی میں، انہوں نے ان کی پھانسی پر بڑا افسوس کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا مجھے خواب میں بھٹو صاحب آئے جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی. تو یہ میرا جسٹس جاوید اقبال سے تعارف تھا، اور اس کے بعد پھر تعارف ہوتا گیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی میرے سے پہلے جو گفتگو کی ہے بچوں، اس میں 2 نقطے بڑے اہم ہیں. میں اگر وہ مقالہ نہ بھی پیش کرتے تو ان 2 نقطوں کو اٹھاتا. انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نے اپنے فلاں تحریر میں کہا اسلامی مملکت میں روٹی کا مسئلہ، اصل مسئلہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا مسئلہ جو تھا کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہو وہ بن گیا. اصل مسئلہ مسلمانوں کی زندگی کا ہے، معاملات زندگی ہیں جس میں تعلیم ہے، روٹی ہے، تحفظ ہے اور ریاست کا ڈھانچہ ہے. ہم نے ریاست تو بنا لی لیکن اسی ڈھانچے پہ ہے جو سامراج کے ڈھانچے پر ریاست کھڑی تھی 1935 کے ایکٹ کے تحت. اچھا، سامراج نے جو ریاست یہاں بنائی اور جو اپنی ریاست ہے اس کی برطانیہ کی، دونوں کو ڈھانچے میں فرق ہے. اس ریاستی ڈھانچے میں آج فلسطین پر دنیا میں اگر کوئی امید ہے تو آپ اور میں نہیں ہوں. مسلمانوں میں 53 ممالک کے لوگ ہم گالیاں ضرور دیتے ہیں حکمرانوں کو، ہمارے حکمران شاید ہم سے بہتر ہیں. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اس جدید دنیا جس کو ہم استعمار کہتے ہیں، سامراج کہتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر ظلم کے خلاف جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، سویڈن. آج بادشاہ کے سامنے آسٹریلیا میں ایک خاتون نے کہا کہ وہ کنگ چارلس جو ہے کہ تم کون ہوتے آسٹریلیا پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، تو ہمارا ملک ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اسلام نہیں ہے جیسے جسٹس جاوید اقبال نے کہا. اور جسٹس جاوید اقبال اور علامہ اقبال کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ہر زمانے کے اپنی فکر ہوتی ہے، ہر زمانے کے اپنا علم ہوتا ہے. جسٹس جاوید اقبال اس راز کو جوانی میں پا گئے تھے کہ پاکستان کا اب کام مسئلہ کیا ہے. پاکستان کا مسئلہ اسلام نہیں ہے. ہم ایک ایسے گنجلک بحث میں الجھے ہیں، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اب شاید وہ آخری نتیجے پہ ہو اللہ کرے. علامہ اقبال نے تو اتا ترک کو بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. ہمارے یہاں میں آج اتا ترک کا ذکر کرتا ہوں مجھے کافر کہہ دیا جاتا ہے. جس ترکی کو آپ فخر سے دیکھتے ہیں وہ اتا ترک کا ترکی ہے. دیکھیں، آٹومن ٹرکی تو 1923 میں ختم ہو گیا. آٹومن ٹرکی کا زوال 150 سال کا ہے، 250 سال کا ہے. کیا ہم اکبر اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں؟ وہ اور زمانہ تھا. تو آپ اگر علامہ اقبال کو پڑھیں تو ٹریپولی میں جو جنگ تھی جس میں اتا ترک ایک عام سولجر کے طور پر شامل ہوئے تھے لیبیا میں. ہمیں چونکہ تاریخ وہ پڑھائی گئی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں سعودیز تاریخ پڑھائی گئی ہے. اس آنکھ سے ہم نے ہر دنیا کو دیکھا ہے. اس آنکھ سے ہم نے فلسطین کو، اس آنکھ سے ترکی کو، ایران کو، عرب کو اور ہندوستان کو دیکھا جو استعمار کی آنکھ ہے. یہ جو ریاستیں مڈل ایسٹ میں ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ ہوئی 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد، جو کہ اب پھر ہو رہی ہے، بیروت اور فلسطین کا جو حشر ہو رہا ہے. جسٹس جاوید اقبال اپنے زمانے میں ان کو پاکستان، اگر وہ جج نہ بنتے، اگر وہ اس شعبے میں نہ آتے، تو وہ اپنے زمانے کے ایک بڑے مفکر تھے، اور وہ ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنے وہ جو مقالہ ہے بٹو
بیٹیوں اس کو غور سے 2-3 جملے بڑے اہم ہیں، چونکہ آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، یہ بحث بہت اہم ہے. وہ ایشو کیا ہے؟ آپ جس ترکی میں، میرا تو پرانا موضوع ہے، میر صاحب کہیں گے میں ہر وقت ترکی، ہاں میں ترکی کو مثال دیتا ہوں. میری مثال امریکہ اور فرانس نہیں ہے، میری مثال وہ مسلم قوم ہے جو میرے سامنے ترقی کر گئی. وہ کس بنیاد پر ترقی کر گئی؟ کوئی تو بنیاد ہوگی نا. اس بنیاد کو علامہ اقبال نے خلافت موومنٹ میں سمجھ لیا تھا کہ ترکی کا راستہ کیا ہے. ہمارے یہاں خبر غلط تھی، وہاں خبر اور تھی، یہاں کئی اور تھی. ہندوستان میں خلافت، علامہ اقبال نے خلافت تحریک کی سپورٹ نہیں کی. میں اس جذبے کے خلاف نہیں ہوں خلافت تحریک کے، لیکن علامہ اقبال نے ترکی کو یہ سمجھا کہ انہوں نے پورا ایک نیا کنسنسس کر لیا، ایک جدید ریاست کیسے ہوگی. ترکی میں کوئی کفر نہیں ہے. آپ جب ترکی کی مساجد میں جاتے ہیں تو زیادہ اسلام نظر آتا ہے. مجھے ویڈیو بھیجتے ہیں مولوی صاحب بچوں سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے وہ مولوی پیدا کیا اس ریاست میں. وہاں پر اذان ہماری طرح نہیں دی جاتی. میری بیوی عرب ہے، لبنانی، کہتی آپ کس زبان میں اذان دیتے ہو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. میں کہا جی ہم عاشق رسول ہیں، بچہ بھی اذان دے دیتا ہے. ترکی میں اذان دینے کے لیے خوش الحانی لازمی ہے، کورس سرکاری آدمی. امام ہونے کے لیے آپ کو ایم.اے. الہیات کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو مثال میں دیتا ہوں اس لیے میں دیتا ہوں پچھلے 40 سال سے کہ علامہ اقبال اس ریاست کے سماج کا ڈھانچہ اور تصور سمجھ گئے تھے جس کی ڈیفینیشن پھر جسٹس جاوید اقبال نے کی. میں ان کو اپنے زمانے کا ایک بڑا مفکر سمجھتا ہوں، اور آج ان کی 100 سالہ تقریبات ہیں. کاش یہ تقریب تہران میں ہوتی تو آپ دیکھتے کتنی بڑی تقریب ہوتی. ہم لوگ بالکل گمشدہ ہیں اپنی اس مغالطوں میں جو ہم نے گھڑے ہیں. وہ مغالطے بڑے بڑے محلات بن گئے ہیں مغالطوں کے. ہمیں ان مغالطوں سے نکلنے ہوگا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں آج کل مجھے اتنا دکھ ہے، آج میری بیوی نے کہا کہ رات بم برستے رہے ہیں بیروت میں، یہاں ایک مظاہرہ نہیں ہوگا. کہاں ہیں وہ طالبان جو جہاد کرتے تھے؟ کہاں، کیوں خاموش ہیں اسرائیل پر؟ کہاں ہے وہ داعش؟ کھل کے بات کروں گا. کہاں ہیں وہ سارے جو جہادی 40 سال سے میں سن رہا ہوں میرے ملک کے اندر جہاد ہوتا ہے ہر روز. کیوں نہیں جاتے یہ جنگ کرنے جن کے خلاف جہاد ضروری ہے، واجب ہے؟ تو یہ اہم باتیں ہیں بیٹو. ہمیں مغالطوں میں ڈالا گیا. جسٹس جاوید اقبال اتنے بڑے مفکر تھے کہ جس کو ہم نے تلاش ہی نہیں کیا. میں ناصرہ اقبال صاحبہ کی اکثر گفتگو سنتا ہوں، بڑی مزیدار. یہ سیلف نیگیشن ہماری سوسائٹی میں ختم ہوتی جائے. ان سے بولے آپ بڑی عظیم ہیں، انہوں نے کہا عظیم تو میں نہیں ہوں، میں تو بیاہی گئی ہوں اس عظیم خاندان سے. یہ میں نے اکثر جو سنا ان کا جملہ. ہمارے لوگ یہاں کسی کی بیوی ہو، کسی کی بیٹی ہو تو کہتے ہیں ہم بڑے عظیم ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں گوئندی صاحب تسی بڑے خوش نصیب ہو جو میں کرتا ہوں. میں کہا خوش نصیب ہوگی مریم یا خوش نصیب ہوگا بلاول؟ میں تو خوش قسمت، اپنی خود قسمت ہوں، خود بناتا ہوں. وہ ہیں خوش قسمت جن کے ابا جی بڑے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اولادیں بنتی ہیں. تو ناصرہ اقبال صاحبہ کا میں نے ایک جملہ ہمیشہ سنا، آج مجھے موقع ملا ان کی تعریف میں اکثر کرتا ہوں. کیا دیکھو یہ ہوتی ہے سیلف نیگیشن. یہ کس باپ اور ماں کی بیٹی ہے یہ بھی دیکھو، جہاں سے یہ تربیت لے کے آئیں کہ میں ان کی بہو ہوں، میرا کیا اعزاز ہے اس کے علاوہ. ہاں یہ کتنی بڑی عظمت ہے. تو بچوں، جسٹس جاوید اقبال کا یہ نقطہ کہ روٹی بڑی اہم ہے، تعلیم، آپ کا صحت کا حق، ٹرانسپورٹ کا حق، آپ کے بسوں میں آنے جانے کا حق، یہ ہے ریاست. ریاست مملکت کا نام نہیں ہے. 26 کروڑ انسانوں کا نام ریاست، اور ایک صدر اور وزیر اعظم اور ایک جرنیل اور اس کا سپاہ سالار اور پتہ نہیں کیا کہ ہم نے ٹرمیں گھڑی ہوئی ہیں. اس کا نام ریاست نہیں ہے. ریاست، جدید ریاست آج کی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں ہیں. اس میں 53 مسلمان ہیں. اس میں جدید ریاست میں مسلمانوں کے کئی کانسیپٹ ہے. کوئی تیل سے امیر ہوا ہے، ترکی تیل سے امیر نہیں ہوا. ترکی کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں، کسی معدنیات سے نہیں. یہاں کہتے ہیں رکو ڈیک میں سونا نکل آیا، پتہ چلا جی 40 چوسا بڑا پیٹرول نکل آیا. اوے ذخائر سے قومیں ترقی نہیں کرتی. گھانا میں سونا اور ہیرے نکلتے ہیں، نائجیریا میں تیل نکلتا ہے. ترقی علم سے ہوتی ہے. اور میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ علامہ اقبال اگر ولایت نہ پڑھنے جاتے، ہائیڈل برگ نہ پڑھنے جاتے، تو وہ بھاٹی دروازے میں کسی حکیم کی دکان پر ملازم ہوتے. تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور انہوں نے اپنے وقت کی جدید تعلیم پڑھی. اور جسٹس جاوید اقبال کے اندر ایک اور چیز جو میں آپ کو بات ختم کروں گا، جو ہماری سوسائٹی ہپوکریسی،
ان میں کوئی منافقت نہیں. آپ ان کی ساری تحریریں پڑھیں, پرسنل لائف, واٹ اے اسٹریٹ فارورڈ آنےسٹ مین. ہماری سوسائٹی میں منافقت, میرا خیال ایک جھوٹ اور منافقت اتنا بڑا رویے کا مسئلہ ہے, اتنا بڑا ہے. میں دانشوروں کو سنتا ہوں, میری 34 کتابیں ہیں, میں کہتا ہوں ان کی کتاب پہلے کڈو تو صحیح. ہم نے جھوٹوں کو بھی تسلیم کر لیا. ہماری سوسائٹی میں جھوٹ زیادہ فروخت ہوتا ہے, سچ کم قبول ہوتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور جسٹس جاوید اقبال سچ اور اینٹی ہپوکریٹ تھے. تو بیٹا یہ آج کا جسٹس جاوید اقبال کو ضرور پڑھیں. اگر آپ نے علامہ اقبال کو پڑھنا ہے, جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے, کہتے تھے جی دادا صاحب جانا ہے, پہلے پیر مکی جاؤ. یہ تھے فاروق سہیل گوہندی صاحب.